أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام دوستوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، انتہائی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے مقدر میں اللہ رب العزت نے اس سفر سعادت کو مقدر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان فرمائے یہ سفر اور سب کی طرف سے اس کو قبول فرمائے۔ ویسے تو حج سے عمرے سے متعلقہ معلومات کافی زیادہ ہیں، ایک مجلس کے اندر ان سب کا احاطہ یہ مشکل سا کام ہے، لیکن کچھ غیر ضروری چیزیں ان کو چھوڑتے ہوئے ضروری باتیں وہ میں کوشش کروں گا کہ آج کی ہماری مجلس کے اندر یہ سلسلہ مکمل ہو جائے۔ ویسے تو اس سے پہلے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ حج سارے گناہوں کو مٹاتا ہے، تو اس سے پہلے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو حج سمیت ہر نیکی کو مٹا دیتے ہیں۔ شرک ہے، بدعت ہے، ریاکاری ہے، تو اس قسم کی تفصیلات کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اسی طرح حج کی فرضیت کس پر ہے، اور کچھ اپنے پاس سے لوگوں نے عذر بنائے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے اس لیے حج پہ نہیں جا رہا، کوئی کہتا ہے مکان تعمیر کرنا ہے اس لیے نہیں جا رہا، کوئی کہتا ہے میں اپنے عزیزوں کی خدمات کرتا رہتا ہوں مجھے حج پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کی باتیں بھی میں چھوڑ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد فضائل حج پہ کافی ساری احادیث ہیں کہ جن میں حج کی عظمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اس کو بھی مستقل طور پر بیان کرنے سے میں آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ مکمل ہو سکے، کیونکہ فضائل ان لوگوں کو ضرورت ہے جو حج کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو ہو چکے ہیں تو ان کو فضائل سنانے کی بجائے مسائل کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کچھ اور اس قسم کی چیزیں ہیں بیت اللہ سے متعلق کہ کتنی مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، کب ہوئی اور کس طرح ہوئی، اور کچھ اس کے متعلق فضائل، تو ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ تھوڑا تذکرہ ان کا آ جائے گا۔ تو اس لیے ان ساری تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے تو میں بالکل مقصودی جو باتیں ہیں ان کو بیان کرنا چاہوں گا۔ بیت اللہ جس کو اللہ رب العزت نے قیام للناس فرمایا ہے کہ یہ اس کائنات کے قائم رہنے کا ذریعہ اور سبب ہے، اس کی تشبیہ بدن انسانی میں سے دل کے ساتھ ہے کہ جیسے دل یہ انسان کے جسم کے لیے قیام ہے، اگر دل نہیں تو جسم مردہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کی حیثیت اس کائنات کے اندر وہ انسانی دل کی طرح ہے، جیسے بدن انسانی میں یہ دل بیٹھا ہوا تو سینے کے اندر ہے، لیکن اس کے اثرات پورے بدن کے اندر، پورے بدن کی ہر رگ میں اس کا خون پہنچتا ہے اس کے ذریعے سے، اور پورے بدن میں پھیلتا ہوا خون جب گندا ہو جاتا ہے
پھر وہ چلتے چلاتے جب دل کے قریب آتا ہے تو یہاں اللہ نے وہ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ خون پھر سے صاف ہو کر پھر پورے بدن کے اندر پھیل جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح پوری دنیا میں مسلمان گناہ کرتے ہوئے، غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہوئے جب کعبہ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں اللہ رب العزت نے روحانی طور پر وہ نظام رکھا ہوا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں۔ بیت اللہ پہ نگاہ پڑے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، بیت اللہ کا طواف ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، اور صفا مروہ کی سعی ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، احرام میں تلبیہ پڑتا ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اس گھر کو پوری کائنات سے آنے والی انسانیت ان کے گناہوں کو مٹانے اور معاف کرنے کا ذریعہ اور سبب بنا دیا۔ پھر جو حج ہے یہ عمرہ ساز ہونے کے اعتبار سے 3 قسم ہے۔ ایک ہے حج افراد، یعنی صرف حج کرنا، احرام باندھا حج کے لیے حج ہی کیا، عمرہ ساتھ نہیں کیا، نہ پہلے نہ بعد میں، تو اس کو حج افراد کہتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے میقات کے اندر جو لوگ رہتے ہیں مکے اور مکے کی قرب و جوار کے اندر، ان کے لیے فرمایا کہ وہ حج افراد کریں گے۔ ہمارے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے سہولت موجود ہے کہ ہم حج کے ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ حج افراد جو ان لوگوں کے لیے ہے اس میں قربانی بھی نہیں۔ اور دوسری قسم کا حج ہے حج قران۔ قران کا معنی ملانا، تو یہ حج ہے کہ عمرے احرام باندھتے ہوئے عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر لیں، حج کی نیت بھی کرے، عمرہ کی نیت بھی کرے۔ پہلے عمرہ ہوگا اور احرام کھولا نہیں جائے گا، بلکہ اسی طرح آگے حج کے لیے چلا جائے گا حج۔ تو یہ حج قران ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا، فرضیت حج کے بعد آپ نے ایک ہی مرتبہ حج فرمایا ہے، اور اس سے پہلے جب مکے میں تھے تو ہر سال حج ہوتا تھا، اور وہ بہت سارے حج ہیں، لیکن فرضیت سے پہلے کے فرض ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج فرمایا، اور یہ حج قران ہے۔ اور پسند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری قسم کا حج حج تمتع تھا، لیکن اپنی مجبوری کی وجہ سے کہ ساتھ قربانی کا جانور لے کر آئے ہوئے تھے، اور جو قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے جب تک اس کی قربانی نہ ہو جائے احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احرام کھولا نہیں، اسی کے ساتھ عمرہ پھر اسی کے ساتھ حج فرمایا۔ لیکن باقی صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم احرام کھول لو عمرے کے بعد جو قربانی ساتھ لے کر نہیں آئے تھے، اور پھر دوبارہ احرام باندھو حج کے لیے۔ اس تیسری قسم کے حج کا نام ہے حج تمتع۔ تمتع کا معنی ہے نفع اٹھانا۔ اس میں ایک تو حج افراد کی بنسبت بھی نفع ہوتا ہے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کام انسان کر لیتا ہے، ایک ہی سفر کے اندر دونوں کام ہو گئے، تو یہ نفع اٹھانا ہے۔ اور حج قران کی بنسبت بھی اس میں نفع ہے کہ اس میں پابندی ہے کہ درمیان میں عمرہ کرنے سے فارغ ہو کر احرام کی پابندیاں جاری رہیں گی، اور اس میں احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، احرام کھل جاتا ہے، اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے نئے سرے سے احرام باندھا جاتا ہے۔ تو اس میں چونکہ آسانی ہے، اس آسانی کے لیے اس کو حج تمتع کہتی ہیں۔ ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں یہ اس تیسری قسم کا حج ہی کرتے ہیں، آسانی اسی میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی یہ تھا، صحابہ کو حکم دیا، اس لیے اسی کے متعلق جو طریقہ کار ہے تو وہ عرض کروں گا۔ اس میں پہلے جو ہے وہ عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد
پھر جو ہے وہ حج ہوتا ہے، تو پہلے عمرے کا طریقہ اور اس کے بعد جو ہے وہ حج کا طریقہ بتایا جائے گا۔ تو عمرے کے اندر صرف جو ہے وہ 4 کام ہیں جو کرنے کے ہیں، ان 4 کاموں کے کرنے کا نام عمرہ ہے۔ ان میں سے احرام باندھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ 2 کام واجب ہیں۔ صفا مروہ کی سعی کرنا اور پھر آخر میں سر منڈوا لینا، یہ 2 کام سنت ہیں۔ تو احرام باندھنا یہ بھی پہلے سے باندھ کر یہاں سے جاتی ہیں، سر منڈوانا یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں لگتا، یعنی وہاں جو کرنے کے کام ہیں وہ 2 ہی کام ہیں کہ وہاں جا کر طواف کریں گے اور صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ تو اس کے بعد سر منڈوا کے تو عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہے احرام۔ احرام چادروں کا نام نہیں ہے، جو 2 چادریں باندھی جاتی ہیں یہ احرام کی شرط ہے کہ احرام کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا مردوں کے لیے پہننا ممنوع ہے، مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، تو پھر اس کے لیے 2 چادریں یہی پہنی جائیں گی۔ تو یہ 2 چادریں پہننا یہ شرط ہے احرام کی۔ احرام نیت کا نام ہے، جب نیت کر لی اور حج یا عمرے کے لیے دعا کر لی تو احرام شروع ہو جائے گا۔ چادریں نہیں باندھی تو پھر بھی شروع ہو جائے گا، چادریں باندھ لی اور ابھی نیت نہیں کی تو احرام شروع نہیں ہوگا۔ تو احرام باندھنے کے لیے یہ شرط ہے کہ میقات، اللہ رب العزت نے بیت اللہ سے ہر طرف جو ہے وہ کچھ فاصلے پر کچھ حدیں مقرر کی ہیں، ان کو میقات کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں سے جانے والے جو لوگ ہیں، بعض لوگ ان کی فلائٹ مدینہ منورہ کی طرف جاتی ہے تو ان کو احرام یہاں سے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ میقات سے باہر مدینہ منورہ پہنچ جاتی ہے۔ وہاں سے جب مکہ کی طرف جاتے ہیں تو پھر رستے کے اندر میقات آتا ہے اور وہاں وہ احرام باندھ لیتی ہیں۔ جو لوگ جدہ کی طرف جاتی ہیں اور جدہ کے رستے سے جاتی ہیں تو میقات رستے میں ہی آ جاتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو جدہ پہنچنے سے پہلے وہ احرام باندھنا پڑتا ہے۔